جس طرح 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آؤ ہم مل کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون کل آل محمد، خوشنود امام زمانہ علیہ السلام لندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، ناد علی مدر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون سجاد، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم، یا وارث خون علی اصغر، اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان القوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الغفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکنین، شریک القرآن، مالک قرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر ظاہر آل محمد، ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء۔ میاں والی میرے لیے پہلا یہ خطاب اور میرے لیے پہلا مجمع نہیں ہے، تھوڑا بہت میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ بقیت الاولیاء، میں ریت کو زمانے کے سلطان کے نام سنا رہا ہوں اور اس نیت سے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ظہور امام کسی بھی نام سے ہو جائے، ریت امام کے نام سے واقف ہو۔
صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، مذل المنافقین، مذل المشرکین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس ممبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، طواف کا وارث، مرکز و محور کائنات، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف، درود پڑھے شہنشاہ کے درود، وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَغَاصِبِ أَلْقَابِهِمْ وَغَاصِبِ لِبَاسِهِمْ وَغَاصِبِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ وِلَایَتِهِمْ وَغَاصِبِ نُصْرَتِهِمْ وَغَاصِبِ أَدَبِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک محمد فرماتے ہیں میں تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے مولا کا مشکور، مولا کا ممنون کہ جس نے مجھے آپ مومنین کی زیارت کا موقع دیا۔ بڑے عرصے بعد میں حاضر ہوں میاں والی زیدی صاحبان کے امام بار کا ایک دفعہ میرا خطاب ہوا تھا، شاید چند احباب کو یاد ہو۔ میری طبیعت سے سارے لوگ واقف نہیں، میں ممبر حسین پہ پیشہ سمجھ کے نہیں آتا۔ بڑے دنیا کے کاروبار ہیں، بڑے دنیا کے معاملات ہیں جہاں لے دے اچھی لگتی ہے۔ ذہن بیدار ہو تو میں تمہیدی چند جملے آپ کی جھولیوں میں ڈالتا جاؤں۔ بڑے دنیا کے دھندے کاروبار ہیں، بڑے معاملات ہیں جہاں لے دے اچھی لگتی ہے۔ بندے نے کاروبار کیا، بندے کی کوشش ہوتی ہے اللہ دعاؤں کے ذریعے، مولا نگاہوں کے ذریعے مجھے کوئی نہ کوئی اس کاروبار میں پروفٹ دے، مجھے پروفٹ ہونا چاہیے۔ نوکری کی اس میں بھی یہی ہوتی ہے کوشش کہ مجھے تنخواہ ملنی چاہیے، توجہ ہے۔ بہت دنیا کے کاروبار ہیں، بڑے دنیا کے جہاں بزنس اچھا لگتا ہے، ممبر حسین ایک واحد عبادت کی جگہ ہے۔ ہر جگہ بزنس اچھا لگتا ہے، یہاں بزنس اچھا نہیں لگتا۔ یہ بزنس کی جگہ نہیں۔ کیا بات ہے میاں والی، میں تو سوچ رہا تھا آپ تھکے بیٹھے ہوں گے ماتم کر کے سلام ہے آپ میں، یہ بزنس کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اور یہ ذہن نشین کر لینا، عبادت اور ہوتی ہے، تجارت اور ہوتی ہے۔ تجارت میں ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔
عبادت میں دیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا ہے۔ نہیں سمجھا پایا؟ مہربانی آپ نے سلام اٹھایا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ عبادت تجارت اور ہوتی ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ بھئی میں نے احسان کیا بھئی پروردگار پہ تو نے کون سا احسان کیا؟ مصلی پہ بیٹھ کے میں نماز پڑھی 2 رکعت، میرا اللہ میں نے تجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھئی تو نے کہا احسان کیا؟ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنا۔ بہت شکریہ میاں والے، بہت شکریہ۔ میں نے 2-4 تمیزی باتیں آپ کے ساتھ دل کی کرتا ہوں، امید ہے یہ جملے زمین پہ نہیں آپ کے دلوں میں جگہ بنائیں گے۔ بھئی میں نے اللہ پہ احسان کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، دن میں 17 رکعت نماز پڑھی، میں نے پروردگار پہ احسان کیا۔ نہیں بابا، یہ پروردگار کا مجھ پہ احسان ہے، اس نے مجھے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے قرب کے قابل بنایا۔ میاں والی والوں، یہ ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ ایک بات سامنے آ گئی، جملہ ظاہر تو نہیں کرو گے؟ یہ معرفت کے بے لوث موتی ہیں۔ کوئی 12 سال ہو گئے دنیا کا، پورے انگلینڈ یورپ جہاں جہاں میں تقاریر کر کے آیا ہوں، یہ پاکستان آپ کا، کوئی بانی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اسد بخاری کو مجلس کی نیاز دی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں نیاز یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے، گھر سید کے آئے ہیں، کہلواتے سید ہے۔ بھی کون ہے؟ کوئی سید ہے، بھی سردار ہے، کوئی سید ہے، بخاری ہے، سید ہے۔ گھر کی کہانی سنانے آئے ہیں، تم پہ احسان تھوڑا کرنے آئے ہیں۔ آپ احسان کرنے آئے کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا سفر کیا، مجھے میرا بیٹا کہتے ہیں، میرا بابا مجھے کھلونا چاہیے۔ کہاں سے چاہیے؟ لاہور سے نہیں ملتا، اسلام آباد سے ملتا ہے۔ میں دنیا کو کہوں گا بہت شکریہ میاں والی، سلام ہے آپ پہ، آپ کے مزاج کو سلام ہے۔ میں دنیا سے کہوں گا کہ میں نے بیٹے پہ بڑا احسان کیا، نہیں بھائی، میرا حق بنتا تھا، میری اولاد ہے، اس نے اگر مجھ سے کچھ تقاضا کیا میں پورا کروں، میری ڈیوٹی میں شامل تھی۔ نہ بیٹے پہ احسان کیا، نہ میں نے کسی پہ کیا، یہ محبت کروا رہی تھی۔ ایک بات عرض کرتا جاؤں، بہت شکریہ، آپ کے ہاتھ اٹھانے کو سلام ہے۔ ایک بات عرض کرتا جاؤں، ہمیں اولاد سے کتنی محبت ہے، میں خود باپ، کتنی محبت ہے یا نہیں؟ گرمی سردی دھوپ چھاؤں برداشت کرتے ہیں۔ کوئی مجھ سمیت دنیا کا کوئی باپ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ جی بڑے ہو کر جس طرح میں اس کو پال رہا ہوں، اپنا سب کچھ اس کو دے رہا ہوں، بڑے ہو کر یہ میرے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھے گا؟ ہر باپ کہے گا نہیں بابا پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، گھر رہنے دیتے ہیں یا نہیں رہنے دیتے، گھر رہنے دیتے ہیں۔ جملہ بڑا دینے لگا ہوں میاں والی والوں، ضائع کرنا اولاد سے محبت کتنی ہے، تقاضا نہیں، بڑے ہو کر کچھ دے نہ دے خیر سے رہے، دے نہ دے خیر سے رہے، دے نہ دے خیر سے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، 1400 سال ہو گئے، حسینیت کو سپاہی نہیں ملے، بھکاری ملے۔ اولاد پہ ہمیں توقع نہیں، بڑے ہو کر کیا کرے گی؟ مولا پہ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے مجلس سنی، جنت دو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں بتایا کسی نے، اس طرف سوچ نہیں گئی کہ آپ کی کیا بات ہے۔ ہم نے ماتم کیا، 7 لسٹیں پکڑا دی، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہماری یہ ٹینشن دور کرو۔ بابا اولاد جتنی محبت تو کر لو، اور یہ ذہن نشین رکھنا، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، اولاد جتنی محبت کر لو، تھوڑی سی محبت اولاد جتنی اپنے مولا سے کر لو، گھبراؤ نہیں، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ رکھ دے کسی کا۔ بھائی کیا بات ہے آپ کی، آپ کے بات کو سلام ہے، کیا معیار محبت ہے ہمارا، ہے نہیں؟ اولاد سے کوئی پتہ نہیں کیا کرتی ہے، بس خیر سے رہے۔ کہیں کام کرتے ہیں، بڑوں نے بدتمیزیاں کی، وہ برداشت کی، کہیں نوکری کرتے ہیں، انہوں نے بدتمیزیاں کری، بڑوں نے، ہم نے برداشت کی بھی، 4 پیسے ملتے ہیں بچوں کے لیے، راستے میں سیب اچھے لے کے آؤں گا، کیلے اچھے لے کے آؤں گا، گوشت اچھے۔ اولاد کی اتنی خدمت بڑے ہو کر کرتی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جو تمہیں پتہ ہے قبر میں نہیں تنہا چھوڑیں گے، نہیں سمجھ رہے ان کے ساتھ سودے بازی، کیا بات ہے میاں والی، سلام ہے بھائی، کیا بات ہے آپ کے مزاج کو، بہت شکریہ، سلامت ہے۔ ان کے ساتھ سودے بازی اچھی نہیں لگتی، جچتی نہیں، تجارت اور ہے، عبادت اور ہے۔ خدا نہ تجارت کو علیحدہ رکھو، عبادت کر کے دیکھو، عبادت کرو گے تو تمہیں ایسا صلہ ملے گا، یاد کرو گے۔ بات عبادت اور تجارت پہ آگے میں تو کھولنا چاہتا تھا، اس کو کھولنے کے لیے بھی 3-4 اور مجالس چاہیے، پھر بات کھلتی ہے کہ
کہ میں اس وقت تک تم کامل ایمان پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سرکار کس نے فرمایا تھا؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیں شہنشاہ کے بارے. میرے گھر میں آج عبادت ہوتی ہے. میرا ٹائم 40 منٹ تھا. میں کوشش کرتا ہوں, مجھے بھائی نے کہا 40 کوشش کرتے ہیں 38 منٹ میں بات مکمل کرتا. توجہ کیجیے گا, عبادت اور ہوتی ہے. صرف آج تمیزی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی, تھوڑا سا ذہن کھل جائے. پھر مولا نے موقع دیا, میں حاضر ہوں, چلنے والے تم بنو, معرفت بے لوس میں حاضر ہو جاؤں گا. چلنے والے تم بنو, روٹین سے ذرا باہر نکلو. ایک روٹین کی زندگی کولو کے بیل کے اتنا ادھر چلو. کہاں جا رہے ہو؟ جی مجلس پہ جا رہا ہوں. حسین کی مجلس پہ. ہاں جی حسین کی. کرنے کیا جا رہے ہو؟ حسین کے غم میں رونے جا رہا ہوں. یہاں بندہ رونے کے لیے جب بیٹھتا ہے, اس کے بعد رونے کے بعد کہتا ہے حسین مجھے یہ بھی دے دے, حسین میری یہ ٹینشن دور کر, حسین میرا یہ مسئلہ حل کر. میں پوری دنیا میں اعلان کرتا پھرتا ہوں. بندوں سے پوچھو نا تیرا کیا حال ہے, کہتے ہیں اللہ کا شکر. پھر کسی سے مومن سے پوچھو, کہتے ہیں مولا کا شکر. دیکھنا میری طرف, اللہ کا شکر, مولا کا شکر. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا, پھر کہتے ہیں جی مجھے تو یہ مسئلہ ہے, وہ میری بیوی مجھے تنگ کرتی ہے, بچے اوکھا کرتے ہیں, جہاں کام کرتا ہوں وہ مشکل میں ڈالتے ہیں. میں دنیا کو کہتا پھروں یا شکر کرو یا شکوہ کرو. بھائی میرے مانے کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی. ایک کام کرو, یا شکر کرو یا شکوہ کرو. شکر اور شکوہ کٹھے نہیں ہوتے ہیں. یا شکر ہوتا ہے یا پھر شکوہ ہوتا ہے. توجہ کرنا, میں ساتھ ساتھ موتی آپ کی چھوڑیوں میں ڈالتا جاؤں. بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس حسین. مجلس سنی, اس کے بعد سرکار کو لسٹ پکڑا دی. میرا مولا میرا یہ مسئلہ, میرا مولا میری یہ ٹینشن دور. اچھا نہیں لگتا. مولا کا یہ شکریہ ادا کرو, مولا تیری مہربانی, تو نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کا موقع دیا جس جگہ کو فرشتوں نے پہلے پروں سے صاف کیا تھا. بھئی کیا بات ہے, یہ کوئی تھوڑا احسان ہے مولا کا؟ اس سے بڑا احسان میں کہاں جا کے بتاؤں. کون سے ایسے مومنین ہیں جو یہ خاص پیغام سننے کے لیے ذہنی اور فکری اور روحانی طور پہ تیار ہیں؟ یہ کوئی تھوڑا احسان ہے مولا کا؟ کہاں بٹھایا ہے مولا نے؟ ابھی میں بکی سے پردان پڑھ گیا. میں نے کہا دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد یا کائنات کی بڑی سے بڑی مسجد کیوں نہ ہو, کوئی ایسی بات کہیں نہیں لکھی کہ نمازی نے نماز پڑھنی اور فرشتے پروں سے صفائی کریں. چاہے مسجد نبوی کیوں نہیں ہے. کون سی واحد جگہ ہے مجلس حسین. ہائے ہائے ہائے, ابھی شروع نہیں ہوتی, فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, جاؤ پروں سے صفائی کر کے آؤ. بندہ یہ شکر ادا کرے ہم کہاں بیٹھے ہیں. ابھی میری سمجھ آئی, یہ مولا کا تھوڑا احسان ہے کہ ہم اس صف پہ بیٹھے ہیں جہاں 14 بھی بیٹھے ہیں. تو شکرانے کرتے ہی زندگی نہ ختم ہو. اس لیے صحیح جی, میں بلند سے جملہ آج کرتا جاؤں, بڑا سفر کر کے آپ آئے ہیں. تریمہ توجہ کرنا ہے, جملہ ایک دینے لگا ہوں. یہ شکر نہیں ہے, اس وجہ سے مومن ٹینشن میں ہے. مولا کی قسم, یہ کہنے نہ پڑے کسی کو دعا کرو دعا کرو, مومن خود دعا ہے. پیسہ کا کے بھائی کیا بات ہے, بہت شکریہ, تھینک یو بھائی, میں مشکور یار. مومن خود دعا ہے, ماتمی خود دعا ہے, زنجیر زن خود دعا ہے, نمازی خود دعا ہے, جلوس میں چلنے والا خود دعا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, یہ اتنے بڑے مقام پہ رہنے والے بھی لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرو. فرق یہی ہے نا, شکر نہیں ہے شکوہ ہے. میں میاں والی والے اگر آپ کو بتاؤں نا, یہاں پہ کھڑے ہو کے غازی کے علم کو دیکھنے کے کتنے روحانی فائدے ہیں. ساری دنیا پھر دیکھنے کے بعد الٹے کام کرنا شروع کر, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مومن. میں آج ایک آپ کے میاں والی میں ایک ہماری ماں تشریف نہیں, ملاقات ہوئی تھوڑی دیر پہلے, میں بیٹھا تھا, بات غربت پہ چل پڑی. غربت, غریبی, پیسے نہیں ہیں, انسان ہے نا گھبرا جاتا ہے. مومن کو نہیں گھبرانا چاہیے. میں نے کہا, میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا انگلینڈ میں, غالباً میں نے برمنگھم مجلس پڑھی, میں نے وہاں مومنین بیٹھے تھے, میں نے وہاں عرض کیا. یہ بھی عرض کرتا جاؤں, بندے کے پاس جتنے بھی پیسے آ جائے نا, بندہ ہوتا غریب ہے. لاکھ والا کروڑ کے چکر میں, کروڑ والا کھرب کے چکر میں, بندہ ہوتا غریب ہے. مولا علی کا بابا جی فرما یاد آ گیا, یہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو پوری زندگی مال اکٹھا کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے, آخر میں وصیت کر کے چلا جاتا ہے, اکٹھا کیا ہوا مال اس کے کام نہیں آتا.
آخر میں دنیا کو میرا مال یہ اس کے لیے، وہ میرا مال یہ اس کے لیے، وہ میرا مال یہ، آخر میں وصیت کر کے چلا جاتا ہے، مال اس کی توجہ ہے۔ غربت کی بات چلی، میرے معصوم کے پاس ایک بندہ ہے، سرکار میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا نام لے وہاں، سرکار دن رات دم دھرتا ہوں آپ کا وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، آپ اس کے پاس اتنے جانور، اتنی کنیز ہے، اتنے مال، اتنا یہ بہت کچھ ہے اس کے پاس، آقا میں ایک وقت کی روٹی ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں۔ فرمانے لگے شکوہ تو کر رہے ہیں، میں آپ اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو شکوہ تو کر رہے ہیں حالانکہ تو ہی امیر ہے۔ یہ اپنی امیری کا اندازہ ہی نہیں۔ تھینک یو یار نوجوانوں، بہت شکریہ، میں مشکور آپ کا، مہربانی بابا جی۔ تو یہ کہتے ہیں سرکار اس کے پاس دشمن ہے، اتنا مال، آقا آتا تو سارا آپ کے ہاتھوں سے ہے نا، آپ کی برکت کی وجہ سے کائنات میں برکت ہے نا، آقا آپ اس وقت کائنات کے لیے برکت کے ایک مرکز ہیں، آقا اس کے پاس اتنا کچھ، میرے پاس ایک وقت ہے، ایک وقت نہیں۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار نہ کہے، ایک سودا کر لیتے ہیں، میں ہماری والد توجہ کرنا، جملہ بہت بڑا دینے لگا ہوں اور زندگیاں بدلنی چاہیے، مجھے خالی نعرے نہیں چاہیے، سودا کر لیتے ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، وہاں سے دیتے ہیں۔ تیرے دل مہربانی نہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، وہ اسے دیتے ہیں۔ کہتے آقا نہیں، فرماتے یوں نہیں تو پھر یوں نہیں۔ یہ ہے معرفت، اسی کو کہتے ہیں۔ ہم نے عرفان کی سرحدوں پہ ابھی سفر شروع کیے ہی نہیں، ابھی ہم اندر داخل ہوئے، ہم تو بار بار پھر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی قوتیں ہیں۔ پتہ ہی نہیں، مولا کی قسم حسین کے سواری کو دیکھنے کا کیا کمال ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس اندازے کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ چل گیا پھر بات کچھ اور بنتی ہے۔ مولا کرے گا انشاءاللہ، یہ اپنی ریاستیں ظاہری کریں گے، مضبوط رکھیں گے۔ کوشش یہی کرنی ہے، تجارت کی جگہ تجارت کرنی ہے، عبادت کی جگہ عبادت کرنی ہے۔ ماتم حسین کرنا ہے، یہ نہیں کہنا میں نے ماتم کیا ہے، میری وجہ سے اگر میں نہ ماتم کرتا تو آپ نہ مانے جاتے، نہیں۔ حسین تیرا احسان، تو نے مجھے اپنی محبت میں سینے پہ ہاتھ مارنے کا موقع دیا۔ میں نے 2 مصرے کہے تھے، کہتا جاؤں، میں نے عرض کیا تھا نوجوانوں تو جو کرنا، میں نے کہا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے۔ میرا مولا حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے۔ چل کے تو دیکھو، میں جو میں آج کر رہا ہوں، ذرا کوشش کر کے سفر کر کے تو دیکھو، دیکھنا تمہاری منظر میں کتنی کمال سلسلے شروع آنے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھوں کے آگے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، ہٹنے چاہیے نا۔ بھکاریوں کے آگے کہاں، بھکاریوں کے آگے تو نہیں پردے ہٹتے نا، بے لوسوں کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں۔ بے لوس بن جاؤ اپنی زندگی میں، ایسے کر لو کہ ان کا احسان، انہوں نے ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایا، ان کا احسان، انہوں نے، دیکھو ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں، یہ ہماری لڑائیاں ہیں، قتل نہیں ہے، یہ ہماری لڑائیاں ہیں جن میں ہم پڑ گئے، قوم بکھر گئی ہے۔ میں یورپ گیا جی، یہ فلاں کا امام بارگاہ ہے، انہوں نے جو یہ فلاں کا امام بارگاہ ہے، میں نے کہا افسوس کی بات ہے، بندوں کی امام بارگاہ نہیں، امام کی امام بارگاہ ہے۔ عجیب عجیب معاملات میں یہ قوم چلی گئی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنی بڑی قوت ہے۔ طبیعت ذہن گھبرا تو نہیں ہے؟ اچھا آؤ، ابھی جو چند بندے پریشان بیٹھے ہو، آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، جناب سلمان کو دیکھتے ہیں۔ سلمان محمدی، ہمارا سلام تجھ پہ، تو کمال عبادت گزار ہے، تو نے علی کا چہرہ بھی دیکھا، تو نے علی کا ذکر بھی کیا، بھئی تیری کیا بات ہے، تو نے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو پورا کیا۔ اچھا سلمان، تو نے علی کا ذکر کیا، علی کا چہرہ دیکھا ہے، تو نے ذکر بھی تو کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے علی کا ذکر کیا ہے۔ تو نے محمد سے کچھ اور کیوں نہیں مانگا؟ کچھ اور بھی مانگ لیتا۔ کہنے کہ یہ محمد نے خود عطا کیا تھا، علی کا ذکر کرنا عبادت، میں نے نہیں مانگا۔ ہائے 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 ہائے، یہ میرے سرکار نے خود عطا کیا تھا، میں نے نہیں سرکار کو کہا کہ مجھے عبادت کا کوئی معیار مقرر کر دو، مجھے پتا تھا عبادت کا معیار زمانے کا محمد ہے، جس کو محمد، ایک دفعہ نہیں، ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، ایک دفعہ نہیں، کم از کم کو تو میں پڑھ بیٹھوں 3-4 دفعہ سرکار نے فرمایا سلمان کچھ مانگ، ہمارا کل شین قدیر
کے مظہر ہیں. ہم تو جو مانگے گا ہم تجھے دے دیں گے. ہم جو کہیں گے ہمارا اللہ بھی اسے انکار نہیں کرے گا. تو کچھ مانگ. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مل جائیں. بہت شکریہ مہربانی, بہت شکریہ مہربانی, بہت مہربانی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ کیا باشعور مجمع ہے. جن کو آپ جیسے مل جائیں, آپ جیسوں کے ہوتے ہوئے کچھ جگہ رہتی ہے اور مانگنا نہیں. میسا میں تمار میرا چیلنج ہے. میں نے کہا نا عبادت اور ہوتی ہے, تجارت اور ہوتی ہے. مجھے سلمان کا, مجھے میسم کا, مجھے بوزر کا, مجھے کمبر کا, مجھے مقداد کا کوئی سوال دکھاؤ جو انہوں نے مولا سے کیا. چیلنج ممبر پہ کھڑا ہوں, یہ سارے بے سوال تھے. بے سوال تھے بابا. کیوں بھی ہماری والوں بے سوال تھے؟ کیونکہ ان کو ان کی منزل مل گئی تھی. جی ہے نا جی, مہربانی. ان کو ان کی منزل مل گئی تھی, بے سوال تھے. میں نے سید سجاد بادشاہ کا ایک واقعہ بھی آپ کو ایک نیا سنا ہے, توجہ رکھیں گے. جلدی جلدی میں اپنا پیغام مکمل کروں. مہربانی یار, بہت شکریہ. بے سوال تھے. آج ہو کربلا والوں کے پاس چلتے. 72 ہم نے سلمان, میسم, بوزر, کمر, مقداد, حذیفہ یمانی کو دیکھا ہے. بات ایک روک کے عرض کرتا جاؤں, یہ انہوں نے حذیفہ سے یاد آ گیا. انہوں نے لکھا حذیفہ کینسر کا مریض ہے, یعنی گردے کام نہیں کر رہے, دعا کرا دیں. کوئی بات نہیں, یہ چٹ رکھی ہے, آزما کے دیکھو مولا کو. بہت شکریہ. آزما کے دیکھو. جتنا یقین ڈاکٹر کی گولی پہ کرتے ہو نا, اس سے کم یقین غازی کے علم کے چراغ پہ کرو. بہت شکریہ یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. بھائی کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. مہربانی, بہت شکریہ. جتنا یہ بہت مہربانی, بہت مہربانی. آپ کو سلام ہے, آپ کی سب آپ کو سلام ہے. جتنا یقین گولی پہ کرتے ہو, جتنا یقین ایک ڈاکٹر پہ کرتے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے, آج کل دور الٹا آ گیا. پہلے دور میں لا علاج مریض کہیں سے ہو جاتے تھے تو کربلا کی مٹی کھا کے ٹھیک ہو جاتے. آج بندے نہ یقین مک گیا ہے, تو بندے گل کرتے میں ولایت تھی. افسوس ہوتا ہے ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں, ولایت پہ آنا ہے تو پہلے کم از کم یقین تو پیدا کرنا. صرف ایسے بس علی ولی اللہ کا نام ولایت ہے, یقین بندوں کے زیرو ہے. میں کھڑا کہہ رہا ہوں ممبر حسینی پہ, ببانگے دار کھڑا کہہ رہا ہوں, مجھے کسی سے گھبراہٹ نہیں. میاں والی نہیں پڑھائے گا تو میری روزی بند ہو جائے گی, نہیں. میرا مولا مجھے بھوکا نہیں سونے دیتا. بات میں نے حق کی کرنی ہے. واجب الاحترام جتنا بندے کو کتنا یقین, ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا, بندہ خوش ہو کے میڈیکل سٹور جاتا ہے, مہنگی دوائیاں جا کے لے آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنے مریض ایسے ہو, کم از کم وہ تو کوشش کر لو کہ جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا پتہ نہیں تم بچ سکتے ہو یا نہیں بچ سکتے, اتنا یقین کر لو. غازی کے علم کے نیچے جو چراغ جل رہا ہو نا, چراغ کے سامنے کھڑے ہو کے کہو قائم آل محمد, غازی کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. آقا بیماری آ گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, یہ دوائیاں کام نہیں کر رہی. آقا تیرے ظہور پہ تیرا ناصر بننا ہے. دماغ, ذہن, جسم ٹھیک کر تاکہ تیرے لشکر کے قابل بن جاؤں. کیا بات ہے, سلام ہے آپ کی سمان. یقین کرے آپ کے لشکر کے قابل بن جاؤں. مانگ کے تو دیکھو, یقین کے ساتھ مانگنا. جتنا ڈاکٹر پہ پھر کہہ رہا ہوں, گولی ڈاکٹر پہ یقین ہے, اتنا یقین چراغ کے تیل پہ کرنا. میں نے کینسر کے مریض ٹھیک کروائے ہیں, یہ بھی کینسر لکھا ہوا تھا, ان کو بھی کہیں. میں نے ان کو کہا, ان کی گھر والی کو کہا, میں نے کہا اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا غازی کا علم لے, اپنے گھر میں رکھیں. میری بیٹی, میری بہن, میری ماں رات کو اپنا مغرب کا ٹائم, قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, گلے میں دوپٹہ ڈالو, کوئی بھی نہ ہو, تم اکیلی ہو, گلے میں دوپٹہ ڈالو, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھا کے کہو قائم آل محمد, میں اپنے گھر والے کی, بیٹے کی زندگی اس لیے نہیں مانگ رہی کہ یہ زندہ رہے اور میرے لیے نہیں, میں زندگی اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے تیرے ایک ناصر کی کمی ہو. مولا کی قسم 35 لاکھ روپے انڈیا
لاکھ خرچہ تھا کینسر کے علاج کا، بندہ ٹھیک ہو گیا، ٹیسٹ کرائے 0۔ اب بندوں کا یقین میں کس طرح بڑھاؤں؟ ہائے عبادت اور ہوتی ہے، بعد میں مکمل کروں، وقت زیادہ نہ لے جاؤں۔ عبادت اور ہوتی ہے، تجارت اور ہوتی ہے۔ 72 کوئی بندہ، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء، مفسرین اور مورخین کو، مجھے ثابت کر دے 72 نے حسین سے حسین کے علاوہ کچھ مانگا۔ بہت شکریہ۔ یہ کرم کے موتی ایسے نہیں ملتے، یہ کرم امام زمانہ کا ہے، مجھ پہ بھی تم پہ بھی۔ مجھے بیان کرنے کا موقع دے رہے ہیں، تمہیں سننے کا موقع دے رہے ہیں۔ بندے کے پاس کی بات ہوتی نہیں بابا، گھر سے بندہ باہر نکلے نا میاں والی والوں، کوئی کام کے لیے نکلے، ذہن میں رکھتا ہے کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا کوئی پیسے ملیں گے، اس کا کوئی مال ملے گا۔ گھر سے باہر کون نکلتا ہے؟ 13 سال ہو گئے مجھے امام زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے، صرف اس نیت سے نکلتا ہوں، ہو سکتا ہے قائم کا کوئی سپاہی بچ گیا، صرف ایک نیت ہے۔ اور مولا کی قسم لفظوں کی کوئی ویلیو نہیں، جب ہمارے بڑوں کے کام نہیں آئے تیرے میرے کام آئے۔ شداد ان کے سب کے خزانے قائم آل محمد آ کے بانٹیں گے، اور اس وقت بانٹیں گے جب لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، پیسوں کی نہیں، بندے کی ویلیو ہونی چاہیے، کاغذ کی نہیں، اور بندے کی بندوں کے سامنے ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بندے کی مولا کے سامنے ویلیو ہونی چاہیے، یہ کمال ہے۔ بندے کی بندوں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی وہ تو بڑا پڑھنے والا ہے، میں کون ہوں؟ مولا کا ہے نا۔ بڑا ماتمی، میری کوشش ہوگی کہ میں ماتم کروں، میں زنجیر چلاؤں، میں فیس بک پہ اپڈیٹ کروں، میں یوٹیوب پہ لگا دوں، بندے لائک کریں، مجھے کمنٹ کریں۔ نہیں، یہ تجارت ہے۔ میں نے ماتم کیا، میں نے زنجیر چلائی، میں نے کوئی بھی عبادت کی، بندوں سے کمنٹ نہیں لینے، مولا سے کمنٹ لینے۔ مشکور میاں والی، کیا مزاج ہے آپ کا؟ 72 کس عشق کی منزل پہ فائز ہے؟ انہوں نے حسین سے حسین مانگا۔ میرا چیلنج ہے بابا جی، بزرگ بیٹھے ہو، ساری زندگی سے بجانے سنتے آ رہے ہو، کوئی 72 میں سے ایک ایسا بتائیں جس نے حسین سے کچھ مانگا ہو؟ نہیں۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میرا پھر چیلنج ہے، دیکھنا میری طرف، کوئی ثابت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا نہ مانگتے 72 نے جنت مانگی ہو؟ حسین سے جنت مانگی ہے؟ نہیں۔ کاش میرا یہ جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ 72 نے جنت نہیں مانگی، کیا مانگا؟ مولا، قرب، مولا کی ذات، آقا، شہنشاہ، جنت نہیں مانگی۔ 72 کو پتہ تھا دودھ کی نہریں کو کیا کریں گے، شہد کی نہروں کا کیا کریں گے، اور کو مسلم کا کیا کریں گے۔ آپ کی مہربانی یار، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سماعت کو سلام ہے۔ ہم ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ لالچ جنت کا کیوں نہ ہو۔ ایسے ہے نا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آقا تیری نالین کا قرب چاہیے، آقا تو چاہیے۔ ہاں، یہ ذہن نشین کرتے جانا میاں والی والوں، جب سرکار نے جنت دی اس وقت شب عاشور مولا کو کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ متمنی جنت تھے، سرکار نے پہلے ہی بانٹ دی۔ جو بچ گئے ان سے پوچھا، کہتے ہیں آقا 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دے، آقا ہمیں پھر زندہ کر۔ آقا ہم جنت کے لیے نہیں، ہم آقا تیری رضا کے لیے۔ ہو سکتا میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، کچھ بندے یہاں پریشان ہو کے کہے بانی کو جی ایک ایسی شخصیت آپ نے بلانی ممبر پہ کھڑی کر دیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گا، بچپن سے جنت 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 کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ تو آج پتہ چلا 72 نے جنت لی نہیں لی تو اختر چنیوٹی نے کہا تھا اختر ترے بطول سے ادنا سی شاید مانگ ہے، آئے کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ ایسے نہیں اس نے قلم اٹھایا، عاشق تھا، اس نے کہا نہیں بابا ان کے معیار اور ہے۔ جب سرکار نے کہا نا کچھ مانگو، کہا آقا اگر قریبی کرنے پہ دلے ہیں ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا، حسین اگر قریبی کرنے مانگنا ہم نے کچھ نہیں ہے، بار بار فرمانے کچھ مانگو ہمیں جدا نہ کرنا، ہمیں جدا نہ کرنا۔ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، باقی کے پیچھے بندے لگ جائیں، بخاری صاحب کہہ گئے 72 جنت نہیں تو کہاں گئے؟ انہوں نے مانگا تھا قرب، انہوں نے مانگا تھا مولا سے مولا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ کتابیں کھولنا، نہ مولویوں سے پوچھنا، نہ ذاکروں سے پوچھنا، نہ کسی پیر فقیر گدی نشین سے پوچھنا۔ 72 کو دیکھنا ہو نا 72 کہاں ہیں، سیدھے
دیکھنا, تم جب غور سے دیکھو گے تمہیں جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں 72 نظر آئیں گے. تمہیں جہاں حسین نظر آئیں گے. آپ کی کیا بات ہے, کیا بات ہے میاں والی, کیا بات ہے میاں والی, میں مشکور ہوں, میں راضی ہوں. جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں 72 نظر. انہوں نے مانگا تھا قرب. بات پہنچ گئی ہے, بس آ جاؤ, نچوڑ دو, اجازت لو. اگر اجازت دو گے تو سید الساجدین کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنو, لیکن پہلے نچوڑ دے دوں گا پھر واقعہ سنو. ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں پوری دنیا میں, حق کا سیدھا راستہ کربلا. نعرہ لگا کے میرے لیے آسانی کر دی. میں میاں والی شہر پہنچا. آپ تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی جگہ تھی ان کو راستہ کہتے ہیں. آپ میری منزل تھے, مومن میری منزل تھے, مومنوں کی زیارت میری منزل تھی, مومنوں کو ذکر محمد و آل محمد سنانا میری منزل تھی. جتنے بھی تھے راستے میں وہ راستے تھے, چاہے وہ کوئی گلی تھی, چاہے وہ کوئی سڑک تھی, یا چاہے وہ کوئی چوک تھا, وہ سب راستے تھے. آپ میری منزل تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کرے ذہن کھل جائے. ہو سکتا ہے مالک احسان فرمائے آپ کی ذہن کی گرہیں کھولے, اور ہو سکتا ہے آپ کا ہی مولا کو انتظار ہو, شاید آپ پہنچ جاؤ. راستے میں یہ سارے راستے, یہ گلیاں راستے, یہ چوک راستے, یہ بازار راستے, منزل میری آپ تھے. میں ان راستوں سے چل کر آپ تک پہنچا. میں اگر کہتا بھی میں راستے سے نہیں چلتا, میں تو نہیں پہنچ سکتا تھا, اڑ کے تو میں آ نہیں سکتا, راستے سے ہی آنا تھا نا. کربلا کیا ہے؟ بہت شکریہ یار, میں بڑی بات کر گیا, مہربانی یار. بھائی صاحب کیا نعرہ لگوایا؟ حق کا سیدھا راستہ. اس کا مطلب کربلا سے ہی ہم نے گزرنا ہے, منزل تک پہنچنا ہے. بہت شکریہ بھائی, مہربانی یار, میں مشکور آپ کا. آپ کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہم نے کربلا سے ہی گزرنا ہے, راستہ یہی ہے, منزل تک پہنچنا ہے. اچھا آپ ایک معاملہ بن گیا بھئی, ہم نے اس راستے سے گزر کے منزل تک پہنچنا ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ واہ 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 واہ. اگر کربلا راستہ ہے, ویسے آپ اس کی بات ہے, ہمارا آج یہاں کا میاں والی کا نعرہ نہیں. میں انگلینڈ میں نعرہ سن رہا ہوں, میں یورپ میں نعرہ سن رہا ہوں, میں سندھ کی دھرتی میں نعرہ سن رہا ہوں. حق کا سیدھا راستہ کربلا, راستہ کربلا, راستہ پوری دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے, راستہ کربلا. اگر راستہ کربلا ہے, کربلا سے منسلک ہر چیز راستہ ہے. ماتم بھی راستہ ہے, زنجیر بھی راستہ ہے, جلوس بھی راستہ ہے, لنگر بھی راستہ ہے, مجلس بھی راستہ ہے. کرو سوال, اسد بخاری لاہور سے آیا, بتانے کیا آیا ہے؟ مجھے مولا کی موجودگی کی قسم, غازی عباس کی علموں کی قسم, یہ سب راستے منزل کا نام مہدی ہے. تیری میری منزل کا نام قائم آل محمد ہے. تیری میری منزل کا نام امام زمانہ ہے. اچھا یار, نماز جمعہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. 11 اماموں کے نام آتے ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں, 12ویں کے پھر کھڑے ہوتے ہیں. ہم سے ہے نا بھائی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. سلام میں مجھے آگے بتانا نہیں پڑا, ماشاءاللہ پہنچ گئے ہو. ایسے ہے نا 11 سرداروں کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں وقت کے شہنشاہ کے نام پہ. کیوں؟ منزل ہے نا. مجلس سے جا کے کسی بھی اشتہار کے اوپر مجھے دکھاؤ زیر سرپرستی مولا علی علیہ السلام, زیر سرپرستی مولا حسین علیہ السلام, نہیں زیر سرپرستی قائم آل محمد. منزل جو ہے. بہت شکریہ میاں والی, میں آپ کا مشکور. سفر کرتے کرتے تھوڑا آ گیا ہو, میں 2-4 منٹ اور عرض کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ تھوڑی اور عرض کر دوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. بہت شکریہ بھائی, آپ کے سننے کو سلام ہے. مالک آپ پہ راضی ہوں. منزل
اور قرآن سے پوچھ رہے تھے قرآن تو بتا ہماری منزل کیا ہے. قرآن میں طرف دیکھنا, قرآن آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا ہماری منزل کیا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن کہتا ہے سلمان کو کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جائے. قرآن کہتا ہے ہر کو کہا جائے گا حسین کے دور والا کھڑا ہو جائے. قرآن کہتا ہے تجھے مجھے کہا جائے گا مہدی کے دور والا. بیٹا یہ باتیں یاد رکھنی ہے میرا بچہ. اگر منزل پہ پہنچ گئے نا میرا بچہ پھر تم مولوی کے نہیں مولا کے محتاج ہو جائے. مرنے کے بعد مولوی کے نہیں جنازہ پڑھے گا دعا کرے گا بندے اکٹھے ہوں گے تو یہ منزل ملے گی نہیں. منزل پہ پہنچ جاؤ گے. قائم آل محمد کی پاک جد کا فرمان ہے. اب وقت نہیں میں ساری تفصیل بتاؤں. سرکار فرماتے ہیں جو منزل پہ پہنچ جائے یعنی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لے, اپنے وقت کے امام کو پا لے, پھر جب وہ مرتا ہے اس کا کفن بھی مہدی کی طرف سے آتا ہے, اس کا دفن بھی سرکار کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. میں ایسے نہیں کھڑا کر کہہ رہا, پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ میاں والی والے پوری علمی. کفن بھی سرکار کی طرف سے, دفن بھی سرکار کی طرف سے, جنازہ بھی سرکار کی طرف. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی پڑھ کے چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے کو پڑھنے آ گیا, پڑھنے والا پڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ. منزل پہ پہنچنا چاہیے, پہنچنا چاہیے. دو باتیں سرکار سجاد بادشاہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو پھر اجازت ملتی ہے. آپ گھبرائیں نہیں, جس کو یہ کوئی پرابلم ہے میں نے جو عمل بتایا کر کے دیکھو, کر کے دیکھو, ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور رزق ایک ہی مانگا کرو. بندے سمجھتے ہیں پیسہ رزق ہے, بندوں کو اندازہ ہی نہیں. وہ رزق نہیں ہوتا جو ایک دور میں سکہ چلے اگلے دور میں نہ چلے. رزق اس کو نہیں کہتے. نوجوانوں آپ بیٹا میرا میسج قابو کر لینا. بزرگ جانتے ہیں میسج میرا قابو کرنا بہت اہم میسج ہے. سرکار کا حکم ہے, 11 ائمہ کا حکم ہے. غیبت کے مومنین کو چاہیے جب ہمارا آخری لال غیبت میں ہوگا اس وقت مومنین کو چاہیے اس طرح رزق کی دعا مانگے. فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَائِنْ جَرْزَقْنِي طَلَبَ سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ میں تجھ سے ہی کہ رزق کا سوال کرتا ہوں, دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ دے. کیا بات ہے. پاک سلونی کا مالک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار تشریف فرما ہے. سرکار امت کو رحم کرنے کے لیے سلونی کا نعرہ لگائے بیٹھے ہیں. سلونی سلونی سنا ہے نا, پوچھو پوچھو کہ اس سے قبل سن بیٹھو نا, ہم تفقدونی سن بیٹھو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سرکار سلونی کا نعرہ لگا رہے ہیں. جس دن سرکار نے یہ سلونی کا نعرہ لگایا مولا علی کی گود میں ایک چھوٹا سا 3-4 سال کا شہزادہ ہے. سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, یاری فرما رہے سلونی سلونی. اب حسن ایسا ہے شہزادے کا کہ لوگ علی کی طرف تو متوجہ ہیں ہی ہیں, اس بچے کو سارے بڑے غور سے دیکھتے ہیں. حسین بڑا ہے بچہ, یہاں علی کی گود میں 3-4 سال کا چھوٹا سا شہزادہ. مولا علی کو بھی دیکھ رہے ہیں, بچے کی طرف بڑی بغور نگاہ ہے. سرکار نے محسوس فرمایا میری بات بھی سن رہے مگر اتنی توجہ سے نہیں جتنا بچے کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں. اور بچہ مشیت الہی میں مصروف, یعنی پاک جد کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر, چلے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. گفتگو کرتے کرتے علی نے فرمایا سلونی سلونی. جب دیکھا معیار مجمع کا کچھ اور ہے اس وقت علی فرمانے لگے سلونی سلونی اب مجھ سے نہ پوچھو, آپ اس بچے سے پوچھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب مجھ سے نہ پوچھو, آپ اس بچے سے پوچھو. بچے بندے حیران ہو کے کہتے ہیں سرکار اس بچے کا تعارف تو کرائیں.
مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں ہاذا سجاد بیت العزل. تاریکیوں کو نور میں بدلنے والا یہ سجاد ہے. علی بادشاہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سجاد ہے. طویل گفتگو ہوئی، وہ ساری چھوڑو، واقعہ بڑا طویل، وقت میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی پڑھنے والے آ گئے، میں نے بھی پہنچنے کو دیا. توجہ کیجیے گا. سرکار نے فرمایا پوچھو. جو باتیں ہوئی چھوڑ دی. ایک بابا کھڑا تھا پیچھے، آواز دے کے کہتا ہے یا علی پوچھو بچے سے. سرکار فرما رہے ہیں میں نے جب کہہ دیا تو پوچھ. بچہ تیرے سے پوچھوں، پوچھ. آواز دے کے بابا کہتے ہیں اس وقت خضر کہاں ہے؟ علی کی محفل لگی ہے، اس وقت خضر کہاں ہے؟ سرکار نے کمال خطبہ دیا. چھوٹے سے پاک علی نے، یہ بھی علی تھا نا علی کی گود میں، چھوٹے علی نے کمال خطبہ دیا. بڑا علی مسکرا ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک ذوالقرنین نکلا تھا اپنی کابینہ کو ساتھ لے کے آب حیات کی تلاش میں. چھوٹا سا علی کہہ رہا ہے. اب میں کس کو جا کے سلام نہیں ہے آپ کا مزاج میں چھوڑ رہا ہوں. سرکار فرمانے لگے آب حیات اس کو نہ ملا لیکن خضر کو مل گیا. اللہ نے اس کی عمر طویل کر دی. مولا سجاد مسکرا کے فرماتے ہیں اس کے بعد وہ میرے دادا علی سے علم و حکمت کی تعلیم لیتا رہا. چھوٹا سا سجاد ہے. ہائے ہائے کبھی اس انداز سے بھی سونا نا سرکار کو. وہ علم و حکمت کی تعلیم لیتا رہا. وقت گزرتا رہا. وہ اس کے بعد میرے پاک جد کے پاس آ گیا. اسی طرح کرتے کرتے ہاں ایک بات بتاتا جو مجمع والوں، ابھی اس نے میرے آخری کا ریڈر بننا ہے. خضر کی بات چل گئی، میں اشارے میں کہہ گیا آپ پتہ نہیں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے. اس نے میرے آخری کا کاتب بننا ہے. مولا سجاد فرماتے کہتے ہیں سرکار بسم اللہ تعارف آپ نے کرے مجھے بتائیں ہیں کہاں؟ فرماتے ہو اے خضر تو علی سے امتحان لیتا ہے. سارے مجمع نے پیچھے مڑ کے دیکھا بابا جی گئے. بس اب چند آنسو بہا لے. آنسو اس لیے بہانے ہیں جنت کی لالچ نہیں. بہت اچھا، بہت شکریہ. اس آپ کی بے شک کو سلام ہے. کوئی طلب تمنا نہیں. ہماری آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو مولا کو بلائے. ہائے ہائے مہربانی یار، ایسا نظریہ یار، اس نظریے کی ضرورت ہے. ہماری آنکھوں سے نہیں. میں ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرتا جاؤں. یہ دعائے عہد ہے، ایک مومن نے ڈیوٹی لگائی ہے، سید جہاں مجلس پہ جایا کرو، مومنین میں دعائے عہد تقسیم کیا کرو. اس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے جو 40 دن روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی وہ ہمارے قائم کے لشکر کے سپاہی یا کنیزہ ہوں گے. یہ فری میں دی جائے گی. پریشان نہیں ہونا کہ شاید ہو سکتے مومن پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بانٹ رہے تو ہمیں اور چھپوا کے بانٹنی ہے. یہ معجزہ نہیں مگر مادی کے ظہور کے لیے معجزہ ہے. 40 دن کوشش کرنا. یہ ابھی پڑھے لے وہ جو پڑھے. ہم کوشش کریں گے بانی کو دے کے جائیں گے تاکہ مجمع نہ ٹوٹے. پڑھنے والے تشریف فرما ہے بات بھی پہنچ جائے. لے وہی جو پڑھے. چھٹے امام سے پوچھا گیا آقا ایک دن سرکار تشریف فرمائے صادق علیہ محمد آقا کائنات میں کتنی ہستیاں بہت روئیں. سرکار فرماتے ہیں سن اے بندہ خدا سب سے پہلے آدم بہت رویا. اتنا رویا آدم کہ رخساروں پر گڑھے پڑ گئے تھے. چھٹے امام فرما رہے بہت رویا. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں یعقوب نبی بہت رویا. فرماتے ہیں یعقوب کو پتا تھا یوسف زندہ ہے پھر بھی یعقوب بہت رویا. اس کے بعد میں جلدی بات مکمل کروں. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد یوسف نبی زندان میں بہت رویا. سرکار اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد چوتھی ہستی ہے میری دادی. ہائے ہائے. چھٹا امام رو کے سر میں خاک ملا کے فرماتے ہیں چوتھی ہستی ہے میری دادی.
جس کا رونا مسلمانوں کو برداشت نہ ہوا. میری پاک جد نے مکان باہر جھونپڑی بنا کے دی, وہاں بھی مسلمانوں کو رونا برداشت نہ ہوا. سائل عرض کرتا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے, چھٹے مولا کیا اس کے بعد شہزادی کا دنیا سے جانے کے بعد رونا بند ہو گیا؟ فرماتے ہیں شخص نہیں, ہر مجلس میں جاتی ہے میری دادی, ہر مجلس میں جا کے مومنین کے آنسوں کو اپنے مقدس رومال میں لیتی ہے اور جا کے کہتی ہے مومنوں تم نے تو اترتے بھی نہیں دیکھا. مومنوں کے جا کے آنسوں اکٹھے کرتی ہے, رونا بند نہیں ہوا. اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, اس سے آگے میرا دل مانتا ہے سرکار نے یہ ضرور کہا ہوگا اس وقت تک ہماری دادی روتی رہے گی جب تک ہمارا منتقم نہیں ہوتا. جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوتا ہماری دادی مجالس پہ جاتی رہے. سرکار اس کے بعد فرماتے ہیں میری جد سید سجاد, ہائے 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 سید سجاد, فرماتے ہیں یہ جتنی بھی ہستیاں میں تمہارے سامنے ہے بندہ خدا کہی ہے نا, یہ ساری پانی روتی رہی, میرا دادا سجاد خون روتا ہے. آقا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں بازار میں کسی عورت کو دیکھتے گریہ کرنا شروع کر دیتے, کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے گریہ کرنا شروع کر دیتے. میں اجازت لینے لگا ہوں, ایک چھوٹی سی بات. مدینے میں سید سجاد کا گزر ہوا, ایک کچی مسجد کے ساتھ ایک بندہ پانی کا لوٹا لے کے وضو کر رہے, سرکار نے اس کو دیکھا گریہ کرنا شروع کر دیا, اتنا روئے خون تازہ ہو گیا. بندہ عرض کر کے کہتے ہیں آقا میرا وضو غلط تھا؟ فرماتے ہیں نہیں. آقا میں نے وضو میں کوئی کمی پیشی؟ فرماتے ہیں نہیں. آقا آپ کا خون کیوں جاری ہو گیا؟ فرماتے ہیں بندہ خدا مجھے زندان یاد آ گیا, جب زندان میں اتنا پانی ظالموں نے دیا تھا جس سے تو وضو کر رہا ہے, ظالموں نے کہا تھا سجاد تیری مرضی, تیرے گھر والے پانی پیئیں یا تو اپنی بہن کو غسل دے. مجھے وہ منظر یاد آ گیا. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جب بھی آئے آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا.